یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی عمل خیر کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں کو جو فی الحال اس توفیق سے محروم ہیں حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو وہ بے نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کے عمل کا عجب اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو خیر کی توفیق عطا کی تو آپ ان لوگوں کو خیر کی طرف لانے کی کوشش میں لگ جائیں جو خیر کی راہ پہ نہیں ہیں۔ بے نمازیوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے آپ کی جد و جہد شروع ہو جانی چاہیے کہ یہ خیر مجھے نصیب ہوا تو اس کو بھی نصیب ہو جائے، نہ یہ کہ آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جائیں کہ دیکھو میں نمازی ہوں اور میرے پاس یہ ہے اور فلاں کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا ضرور کیجئے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی، لیکن کسی کو حقیر جاننے کی بجائے اس کو خیر کی راہ پہ لانے کی کوشش کریں۔ تو یہ آپ کے صالح اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا، نہیں تو اگر ریا شامل ہو گئی تو عمل برباد، اگر تکبر آ گیا تو اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے، اگر عجب پیدا ہو گیا تو عمل کا نتیجہ آپ کو نصیب بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے عمل خالص ہو، صرف رضائے الہی کے لیے ہو، وہ عمل مرد نے کیا ہے یا عورت نے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے، شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ اس نے صالح اعمال کا ذخیرہ جمع کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ستھری پاکیزہ مطمئن اور خوبصورت زندگی عطا کرتا۔ اب وہ خوبصورت زندگی حیات طیبہ کیا ہے تو سنیے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد الرزق الحلال ہے۔ اللہ جل شانہ جس کو پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا کرتا ہے اس کو رزق حلال عطا کر دیتا ہے۔ حلال رزق کا نصیب ہو جانا ایک خوبصورت زندگی کا نصیب ہو جانا ہے، کیونکہ حلال میں طمانیت رکھی گئی ہے۔ ایک شخص جتنا بھی حرام رزق اکٹھا کر لے اس کو اس کے طمانیت باطن سرور باطن نصیب نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اطمینان اور قرار نہیں آ سکتا، کیونکہ حرام میں یہ ہے ہی نہیں۔ تو حلال تھوڑا بھی مل جائے لیکن ہو حلال تو وہ باطن کی طمانیت کا سبب ہے، اندر کی روشنی کا ذریعہ ہے، اور ایک سرشار مطمئن خوبصورت اور خوشگوار زندگی کی ضمانت ہوتی ہے رزق حلال۔ اللہ ہم سب کو اپنی جناب سے رزق حلال ہی نصیب کرے، اور اگر ہم سچے دل سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ ساری زندگی تو ہمیں رزق حلال ہی دینا اور ہم بھی ساری زندگی حرام کے ایک لقمے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اللہ آپ کے لیے حلال کے راستے کشادہ کرتے ہیں۔